الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ حضرات محترم، جس طرح کی کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ہوا، ایک شخص کی زرہ گم ہو گئی، اور جس کی گم ہوئی جب وہ اس کے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اس کا قرآن ایک خاص قبیلے کی طرف گیا، لیکن جس نے چوری کی تھی اس نے چالاکی یہ کی کہ وہ آگے ایک یہودی کے گھر امانتاً رکھ دی۔ وہاں سے وہاں تک پہنچا تو جب یہ بات کھل رہی تھی تو اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ بات یہ ہے کہ چورائی میں نے ہی ہے، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے ضمانت دی کہ ہمارا بھائی چور نہیں ہے، اور فلاں یہودی جس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے وہی چور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دے کے دوسروں کے خلاف بات فرمانے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیتیں نازل کر کے اس معاملے کو صاف کیا۔ اس میں اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی کا آ جانا، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کا اسے بتا دینا۔ جس طرح کہ اور بھی مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کا آپس میں پرانا زمین کا جھگڑا تھا، دونوں کے پاس گواہ نہیں تھے۔ ایک بندہ زبان کا باتونی تیز آدمی تھا، ان دونوں نے مقدمہ پیش کیا نبی کریم کے سامنے۔ تو جو آدمی تیز تھا، جو اپنا مدعا اچھے طریقے سے بیان کر سکتا تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے پھر دونوں کو واپس بلا کے آپ فرمانے لگے میرے ساتھیوں، میں تمہاری دلائل کی بنیاد پہ یا شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں، تو میرے فیصلے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے تو تمہارے لیے وہ چیز جائز ہے۔ جس طرح کہ آج اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے تو ناجائز فیصلہ بھی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے اب چونکہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے میرے لیے جائز ہو گیا، یا میں بری ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو میں نے فیصلہ درست کیا ہے تو پھر اللہ تمہیں مبارک کرے جسے زمین مل گئی ہے، تو اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یاد رکھو میرے فیصلے سے یہ تاثر نہ لینا کہ تمہارے لیے جائز ہے، میں جہنم کا ایک ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں، چاہے لے لو یا واپس لوٹا دو۔ اس بندے نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ یہ میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی دے دے، مجھے جہنم کا ٹکڑا نہیں چاہیے۔
تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل اور رحمت سے دانائی بھی عطا کی تھی، اور اللہ اپنی عنایت اور فضل سے وحی کر کے آپ کو آگاہ بھی کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے وہ جو مدینے کے دو قبیلوں کے درمیان یہ جو کلیش کھڑا ہوا تھا، اس میں اللہ نے وحی کر کے اپنا فضل اور رحمت دکھائی۔ کہا ولو اللہ اکبر ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لحمت طائفۃ منہم ان یضلوک، ایک گروہ ایسا تھا جو آپ کو بھٹکا چکا تھا، یعنی آپ کو غلط گائیڈ کر کے آپ کو اس طرف لگا چکا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ آپ کا نقصان نہیں اپنا نقصان کر رہا تھا، وہ خود بھٹک گیا تھا۔ وما یضرونک من شیء، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی ایسی حرکتوں سے آپ پہ حرف کوئی نہیں ہے۔ جو غلط بیانی کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ آپ نے تو یہ سن کے کہا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بعض بڑے بندے مکار ہوتے ہیں، ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھ نہیں پاتا، وہ اپنی مرضی کا مطلب لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا اگر گھوڑی مر جائے تو اس کی بچھیری کے اوپر کاٹھی ڈال لینا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے؟ جب وہ جانے لگا تو جبریل آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ ہے اس نے کیا پوچھا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے اس نے یہ پوچھا ہے کہ گھوڑی مر جائے تو اس کی بچھیری پہ کاٹھی ڈال لینی چاہیے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بیوی مر جائے تو اس کی پیچھے سے آئی ہوئی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ، میرا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے۔ تو بعض اوقات بعض لوگ چالاکی کے ساتھ مبہم بات کر کے مسئلہ پوچھ کے اپنی مرضی کا مطلب حاصل کر لیتے ہیں، تو اس سے مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے ان پہ وہ بات جائز نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے آپ کو نہیں اپنے آپ کو انہوں نے بھٹکایا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب اور حکمت کو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت پہ ذرا غور کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی تھی جو نہیں جانتے تھے، اللہ کے سکھانے کی وجہ سے آپ کو پتہ چلی۔ تو اگر یہ درست ہے قرآن کی بات تو پھر آپ عالم الغیب نہیں تھے، جو اللہ سکھاتا تھا وہی آپ سیکھتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پہ یہ اللہ کا بہت عظیم فضل تھا۔ پھر اللہ ان کو کہتے ہیں لا خیرہ، یہ یاد رکھیں، جس طرح میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ قرآن کی آیت کا شان نزول تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا جس کی وجہ سے وہ نازل ہوئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف وہیں پہ ختم ہو گئی، بلکہ قیامت تک جو بھی ایسا کردار ادا کرے گا وہ سارے کے سارے اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور قرآن کی کوئی بھی آیت کسی خاص وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے اصول اور قانون بن جاتا ہے۔ جو بھی شخص اس کی زد میں آئے گا اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیاں میں ان میں کوئی خیر نہیں۔ جو پلاننگ بنائی تھی نا انہوں نے کہ نبی کریم کو جا کے ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ یہ چور نہیں ہے تو آپ مان جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں جس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کس بات میں ہے؟ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، جو شخص حکم دیتا ہے صدقے کا، صدقہ یہ اچھے بول کو بھی کہتے ہیں،
اور بھی جو انسان کسی کی خیر کے لیے کر سکتا ہے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، اس بات میں خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب یہ ساری بات یہاں ختم ہوئی، آگے اللہ سب کے لیے ایک واضح حکم دے رہے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح غلط ہے، پھر اپنے ذہن میں یہ بات نہیں لانی کہ رسول اللہ کی بات نہیں ماننی، اور جو بھی شخص اس کے خلاف یا حق میں فیصلہ آیا ہے وہ رسول اللہ کی بات نہ مانے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو مخالفت کرے گا، نہیں مانے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کے پاس ظاہر ہو گئی ہدایت کی بات، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے۔ ایمان والوں کا رستہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی بات کو جیسا بھی ہے مان لینا، چاہے وہ اپنے حق میں ہے یا خلاف۔ جو ایمانداروں کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسی پہ مطمئن کر کے اسی پہ چلا دیتے ہیں۔ اب باوجود اس بات کے کہ بہت سے دلائل موجود ہیں، لیکن اس کی عقل میں یہ دلیل آئے گی نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر بیٹھا ہے، پھر اسے بات حق کی سمجھ نہیں آئے گی۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اسی طرح اللہ اسے چلا دے گا، اسی پہ مطمئن ہو جائے گا۔ وَسَاءَتْ اللہ اکبر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کے بعد پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی عمومی طور پہ ہوتے ہیں، اور ہم اس میں وہ کردار ادا کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ہم بظاہر تو اپنے کسی بھائی بہن کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جرائم بھی اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں، اور ہم خود ایک غلط کام کر کے، ہدایت کے رستے سے ہٹ کے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ مثبت کردار یہ ہے کہ غلط، چاہے میرا بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے۔ یہی اللہ کے نزدیک عدل ہے۔ اللہ ہمیں عدل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی